السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے میں ہوں ندیم نور اور ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں موڈ اور مزاج کے حوالے سے پروگرام، اور میرے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح ایز این ایکسپرٹ مسامنہ نواز وسیع تجربہ رکھتی ہیں موڈ ڈس آرڈر یا موڈ اور مزاج کے مسائل کے حوالے سے۔ مسامنہ ویلکم ٹو دا شو۔ کچھ میں تعارف بھی کروا دوں آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ موڈ اور مزاج کے بگاڑ کا تو کبھی نہ کبھار سب لوگ ہی شکار ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ اس موضوع پر ہمارے دو ویورز نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ موڈ آخر بگڑتا ہی کیوں ہے، اور پھر چلتے چلتے ہم کچھ ایسے فیکٹرز کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے موڈ کو فار بیٹر اور فار ورس افیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ یہ موڈ بگڑتا ہی کیوں ہے۔ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں موڈ کے بگڑنے میں، اور اگر تو ہم ان فیکٹرز کو جان لیں یا ان کازز کو سمجھ لیں تو پھر ہم اس کے اکارڈنگلی ہی کوئی ہم پلان ڈیوائز کر سکتے ہیں کہ اب موڈ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ لیکن اگر ہمارے جو جیسے کہتے ہیں نا کاز کا نہیں پتہ ہمیں، تو پھر جنرلی کئی دفعہ ہم مس ڈائگنوز کر لیتے ہیں اپنے معاملات کو، اپنی پرابلمس کو مس ڈائگنوز جب کرتے ہیں تو حل بھی پھر اس کے مطابق نہیں نکلتا۔ سو موڈ کو افیکٹ کرنے میں بہت سے فیکٹرز کا رول ہوتا ہے، جس میں ایک فیکٹر ہے ہماری اپنی تھاٹس، ہماری اپنی ہی کچھ ہمارے عقائد ہوتے ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جو ہم نے بڑے عرصے سے کچھ پختہ طریقے اپنائے ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے کے، وہ اگر منفی ہو جائیں، اپنے بارے میں خیالات یا دوسروں کے بارے میں خیالات یا زندگی گزارنے کے بارے میں اگر کچھ خیالات ہمارے منفی اگر ہو جائیں، سو اس کا بھی ہمارے موڈ کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنے بارے میں کچھ زیادہ اچھی سوچ نہیں رکھتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی باقیوں سے کچھ کمتر ہے، اگر اس طرح کے کوئی خیالات اگر کسی کے ہیں تو یہ اس کی موڈ کے اوپر ضرور افیکٹ کرے گا۔ اگر کوئی دوسروں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ لوگ وفادار نہیں ہوتے، لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، لوگوں سے فائدہ نہیں ہوتا، دنیا بڑی بری جگہ ہے، یہاں پہ بڑے دھوکے ہوتے ہیں، اس طرح کے کچھ خیالات اگر کسی کے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ سو ایک تو چیز ہے کہ موڈ کے اوپر اثر انداز ہونے میں ہماری اپنی ہی سوچوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور ہم اکثر اپنے پروگرامز میں اس طرح کے تھاٹس کے بارے میں اکثر اوقات ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر موڈ کے اوپر ہمارے اپنی برین کے کیمیکلز بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ کیمیکلز ہیں جو کہ کافی امپورٹنٹ کیمیکلز ہیں ہمارے برین کے، جیسے ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے یا گابا ہے۔ یہ ہمارے موڈ مزاج میں خوشی، مزہ یا پرسکون محسوس کرنا، بے چینی کم محسوس کرنا، ان میں کچھ یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور یہ ان میں بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے جو کہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے موسٹلی آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم اگر کسی بھی ایسے نشے کا استعمال کریں جو کہ ہم اس نیت سے کر رہے ہیں جو کہ جس سے ہمارا موڈ اچھا ہو، لیکن اصل میں وہ ہمارے موڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے، جیسے کہ سگریٹ کا استعمال، شراب کا استعمال یا باقی ہارڈ کور ڈرگس کا استعمال، یا چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال اس نیت سے کہ یہ میرے موڈ کو اچھا کرتی ہے، تو یہ بھی ہمارے برین کے کیمیکلز کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور جو چیز ہم موڈ کو اچھا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے، نشہ بڑھتے جاتے ہیں، لیکن موڈ ڈسٹرب ہوتا جاتا ہے۔ سو موڈ کو ڈسٹرب کرنے میں، موڈ میں اتار چڑھاؤ لانے میں، موڈ سوئنگز کا ہونا، بہت زیادہ غصہ آنا، چڑچڑاپن ہونا یا بہت زیادہ بے چین ہو جانا، اس میں ہم یہ جو نشہ کا اگر ہماری زندگی میں استعمال ہے تو اس کا بھی بہت اہم رول ہے۔ پھر ہماری نیند کا بھی موڈ کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے کہ ہم کتنی گھنٹوں کی نیند لیتے ہیں، دن میں سوتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں، سو یہ بھی ہماری کوالٹی آف سلیپ کیا ہے، اس کا بھی ہمارے موڈ کے اوپر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، اور بہت سی ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو سلیپ کا رول ہے یہ بہت سی سائکیٹرک النیسز میں بہت زیادہ ہے، اسپیشلی انزائٹی کی جتنی بھی ڈس آرڈرز ہیں یا ڈپریشن کے معاملات ہیں، موڈ ڈس آرڈرز ہیں، اس میں نیند کی ڈسٹربنس بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔
پھر موڈ کو افیکٹ کرنے میں ہمارے ہارمونز کا بھی رول ہوتا ہے. جہاں ہم نے برین کیمسٹری کی بات کی تو وہاں ہارمونز کی بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ اس کا بھی ہمارے موڈ کے اوپر اثر ضرور ہوتا ہے, اچھا یا برا, ڈپینڈنگ کہ امبیلنس ہے یا نہیں. پھر ہماری ڈائٹ کا موڈ کے اوپر بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ہم اکثر پروگرامز میں ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ہم کیا کھاتے پیتے ہیں, ہماری خوراک کیسی ہے, کیا کوانٹٹی ہے اور ٹائمنگز کیا ہیں, اس کا بھی ہمارے موڈ کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. یا کتنے گھنٹوں تک ہم بھوکا رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے موڈ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر انوائرمنٹ میں کیا چیزیں ہیں, اس کا بھی بہت اہم رول ہے. انوائرمنٹ میں لوگ آتے ہیں, انوائرمنٹ میں سوشل میڈیا آتا ہے, انوائرمنٹ میں بکس آتی ہیں, انوائرمنٹ میں ہمارے ماضی کے تجربات یا حال کے تجربات آتے ہیں, تمام چیزیں. سو اس کا بھی کہیں نہ کہیں موڈ کے اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ جب ہم مس ڈائگنوز کرتے ہیں سو ہم ماحول کو یا لوگوں کو زیادہ بلیم کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمارا موڈ بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, یا اس کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں غصہ چڑھتا ہے. یا ماضی کے میں کچھ اگر ہمارے ساتھ کچھ تلخ واقعات ہوئے ہیں تو ہم اس کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ اگر کاش وہ نہ ہوتا, کاش میرے ساتھ وہ برا واقعہ نہ ہوتا تو میرے ساتھ ڈپریشن کے معاملات نہ ہوتے یا اس طرح کی چیزوں کے. سو یہ جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو نہیں پکڑ کے دیکھ سکتے کہ یہی ہمارے موڈ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جب ہمیں موڈ کو مینیج کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم نے ڈفرینٹ فیکٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر سیلف اسٹیم کا ایک بہت اہم رول ہے ہمارے موڈ کے ساتھ کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اپنے آپ کو کتنی عزت دیتے ہیں, کتنا وردی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اس کا بھی بہت اہم رول ہے. سو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے موڈ کو اچھے طریقے سے بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کا کوئی منفی اثر بھی ہو سکتا ہے موڈ کے اوپر. بس ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان فیکٹرز کو ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ یہ واضح کر دیجئے کہ موڈ کا کچھ نہ کچھ اس میں اتار چڑھاؤ آنا یہ تو ایک صحت مند زندگی کا حصہ ہے, اور ویسے تکلیف دہ باتوں پر تکلیف محسوس کرنا یا آؤٹ سائڈ انفلوئنسز کی وجہ سے ہمارے موڈ میں اتار چڑھاؤ آنا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہونا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب ہم موڈ کے بگاڑ کی بات کرتے ہیں تو غالباً ہم دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ اتار چڑھاؤ زیادہ بڑا ریئیکشن ہو, جو انفلوئنس ہے وہ کچھ کم درجے کا اور جو رسپانس ہے وہ زیادہ درجے کا ہو, یا جو انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ درجے کا پر رسپانس اس کے مطابق نہ ہو, یعنی کان پہ جوں تک نہ رینگے. دوسرا, موڈ کا ایسا اتار چڑھاؤ یا بگاڑ جو آؤٹ سائڈ انفلوئنسز اور ہماری سوچوں کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ ہمارا موڈ کچھ شتر بے مہار کی طرح, یعنی اس کی لگامیں پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی, وہ خود سے بدلاؤ اور خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں تو کیا موڈ کے بگاڑ سے آپ کی مراد یہ دو چیزیں ہیں, یا کسی تکلیف دہ بات کے بعد کچھ نہ کچھ تکلیف محسوس کرنا بھی بگاڑ ہی ہے؟ کیونکہ تکلیف خوشی میں کچھ خوشی محسوس کرنا بھلے وہ کسی کی ہو, اور دکھ تکلیف میں کچھ مناسب سی دکھ تکلیف محسوس کرنا بھلے وہ کسی اور کا ہو, یہ تو غالباً اچھی ذہنی صحت اور سوچ کی نشانی ہے. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں سائیکالوجی کی فیلڈ میں, FID, فریکوینسی, انٹینسٹی اینڈ ڈیوریشن. یعنی اگر تو ہمارے موڈ میں اتار چڑھاؤ بھلے باہر آس پاس ہمارا ماحول اس کے مطابق ہی ہو, لیکن اگر تو فریکوینسی بہت زیادہ ہے کہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم مہینے میں بہت دفعہ ہی اگریسو ہو جاتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, یا سال میں بار بار جو ہے یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ غصہ بہت زیادہ ہے, یا ڈپریشن بہت زیادہ جلدی آ رہا ہے, حالات اچھے ہو بھی جائیں سم ٹائمس تو پھر بھی اگر موڈ مزاج کے معاملات رہ رہے ہیں, تو فریکوینسی کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی کے موڈ مزاج میں اتار چڑھاؤ کتنی دفعہ آ رہے ہیں, اور اس کے لیے مانیٹرنگ بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. پھر انٹینسٹی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شدت کیا ہے موڈ, خوشی کی یا غم کی شدت کیا ہے.
خوش سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی خوشی میں بہت زیادہ اوور اسپینڈنگ کرنا شروع کر دے، اگر کوئی خوشی میں بہت زیادہ تحفے تحائف دوسروں کو دینا شروع کر دے، جاگنا شروع کر دے ساری ساری رات، کئی دن سوئے نہ، بہت انرجیٹک ہو، بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دے، اگر خوشی میں کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دے اور بریک ہی نہ لگے ان تمام معاملات میں، یا غم میں ایک مناسب حد سے زیادہ اگر یہ محسوس ہوا جا رہا ہے کہ وہ پرولونگ ہو رہا ہے، یا بہت ہی کوئی ایکسٹریم اسٹیپس لیے جا رہے ہیں غم میں، جیسے سیلف ہارم، سوسائڈل ٹینڈنسیز، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا، ہائیجین کا خیال رکھنا چھوڑ دینا، کسی سے ملنا ملانا چھوڑ دینا. پھر اگر غصہ آئے تو ضرورت سے زیادہ اگر شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ غصے میں یا خود کو نقصان پہنچانا یا کسی اور کو، یا چیزیں توڑنا پھوڑنا، تو یہ پھر انٹینسٹی اگر اس طرح کی بڑھ گئی ہے تو یہ بھی ڈیفینیٹلی موڈ میں ایک سیریس قسم کے بگاڑ کی علامت ہے. پھر ڈیوریشن کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کتنے عرصے سے یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کسی میں، کہ لمبے عرصے تک، کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک اگر کوئی اسی طرح کے ہی پیٹرنز میں رہ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ موڈ ڈس آرڈر کی طرف ہی اشارہ ہے، اور تب جا کے کہیں ہم ڈائگنوز بھی کرتے ہیں کہ یہ واقعی میں ایک موڈ مزاج کی خرابی ہے. لیکن یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ نارمل موڈ میں ہم سب یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اور اگر کنڈیشنل ہم بہت زیادہ، کئی دفعہ بہت سی خوشی ہوتی ہے لیکن اور سب خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایک ناجائز خوشی اگر آنا شروع ہو جائے، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ خوشی والی بات ضرور ہے لیکن اتنی خوشی کہ جس میں ہم اوور اسپینڈنگ، اوور ایٹنگ، یا بالکل ہی اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، رات کو سو نہیں رہے ہیں، جاگی جا رہے ہیں اور امپلسو ڈیسیژنز لے رہے ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں خوشی میں، بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کر رہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر یہ خوشی ناجائز ہے. یا اگر غم کچھ بہت زیادہ اس طرح کا انٹینسٹی بڑھ گئی ہے تو پھر یہ بھی اب نارمیلٹی کی طرف جانے والی ایک علامت ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ فریکوینسی کیا ہے موڈ کے بگڑنے میں، اور کتنی شدت ہے، اور کتنے عرصے سے کسی کے موڈ میں ہم اس طرح سے سوئنگز دیکھ رہے ہیں، اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں. یعنی فریکوینسی، انٹینسٹی اور ڈیوریشن، جی اگر یہ تینوں چیزیں ایک خاص حد سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دیں اور اعتدال میں نہ رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ موڈ کا بگاڑ ہے. بالکل. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ موڈ کے تو مسئلے اب سب کو ہی ہوتے ہیں، یہ چیزیں جو موڈ ڈس آرڈر میں ہوتی ہیں یہ تو سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، سبھی اداس ہو جاتے ہیں، سبھی کو غصہ آتا ہے، سبھی کو ہی ڈپریشن ہو سکتی ہے. لیکن ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں یہ تین چیزیں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ سبھی ہر ایک طرح کا غصہ نہیں کرتے، سبھی کو ایک طرح کی اداسی نہیں ہوتی، سبھی کو ایک طرح کی خوشی نہیں ہوتی. تو اس میں ہمیں کوئی پیرامیٹرز ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر موڈ بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے یا جا رہا ہے تو کیا اس سے زندگی پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے؟ جیسے موڈ کی خرابی کا سامنا یا بگاڑ کا سامنا تو ہم سب انسان ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ اس کے بارے میں فکر مندی کرتے ہیں یا عملی طور پر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اور باقی اور زیادہ تر لوگ تو وقتی طور پر کچھ نہ کچھ پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرتا ہے تو بات آئی گئی ہو جاتی ہے. تو کیا یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یا بس کوئی کبھی کبھار ہونے والا ایشو ہے جس کو بس ایز اٹ گوز لینا چاہیے، کوئی خاص توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل توجہ دینے کی تو بہت ضرورت ہے. یہ موڈ کے معاملات ہمارے یہ بڑا اہم اسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا، ہماری موڈ مینجمنٹ، اور ینگ ایج میں تو بہت زیادہ اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی ایج میں اگر موڈ سنبھالا نہیں جا رہا، موڈ میں اتار چڑھاؤ اگر آ رہے ہیں تو بہت سے ایسے فیصلے لے لیے جاتے ہیں ٹین ایج میں ہی جس کا آگے چل کر ان کی زندگی میں کافی برا اثر پڑتا ہے. اور وہ فیصلے ایسے ڈرگز کے معاملے میں لیے جاتے ہیں، سم ٹائم ریلیشن شپ کے بارے میں فیصلے لیے جاتے ہیں،
ایجوکیشن کے حوالے سے, اپنے کیریئر کو چوز کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے لے لیے جاتے ہیں اپنے موڈ مزاج کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے, جس کا پھر آگے آنے والی پوری زندگی پہ اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اور ایک اور چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروگریسو معاملات ہوتے ہیں, موڈ ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں یہ بڑھنے والے معاملات ہیں. یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتے کہ اگر ہمیں کوئی شخص نظر آتا ہے کہ جس کے موڈ مزاج میں ہمیں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے, بگاڑ ہے, بہت زیادہ غصے والا ہے یا بہت ہی ڈپریسڈ رہ رہا ہے, تو یہ جو بہت بڑا مت ہے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں, تو خود بخود ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ یہ بڑھنے والے مسئلے ہیں. ڈپریشن بھی ایک پروگریسو پرابلم ہے. بہت زیادہ یہ جو کرونک اینگر ہے اس کو علت کہا جاتا ہے ہماری ٹرمز میں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے, بہت زیادہ غصہ, اگریشن, اور لیکن اس کو یوزلی اس طرح سے سیریسنس کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جاتا, اور اسی غلط فہمی کے ساتھ کہ شاید یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یا باہر کا ماحول بدل کے یا اگر اس کی کوئی فرمائش پوری کر دیں گے, اس کی بات مان لیں گے تو اس کا موڈ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مت ہے. یعنی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور ایڈریس نہ کرنے سے آپ نے ابھی ایک ورڈ یوز کیا پروگریسو, یعنی یہ خود سے ایک تو ٹھیک نہیں ہوتا اور اگر اسے اٹینڈ نہ کیا جائے تو گزرتے وقت کے ساتھ اس کی خرابی میں اضافہ ہوتا ہے. کیا ہم صحیح سمجھیں؟ جی بالکل. یہ جتنی بھی سائیکیٹرک النیسز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں, ان کے ڈس فنکشنالٹی پیشنٹ کی زندگی میں بڑھتی ہے اور بیماری میں مزید بگاڑ آتا ہے, اور بیمار رویے بہت سارے جو پیشنٹ اپنی بیماری کے دوران سیکھ جاتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے جب کوئی علاج میں آتا ہے بڑی دیر بعد پھر سم ٹائمز پھر جب علاج کروایا جاتا ہے تو کافی پھر مشکل ہوتی ہے واپس ریکوری میں لانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بڑھنے والے معاملات ہوتے ہیں اور خود سے ٹھیک نہیں ہوتے جب تک کہ کچھ پرو ایکٹیو ڈیسیجنز نہ لیے جائیں, کوئی پلان نہ ڈیزائن کیا جائے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیکٹرز اگر کسی کو پتہ ہو کہ کیوں کسی کا موڈ بگڑتا ہے, اگر تو برین کیمسٹری انوالوڈ ہے سو ڈیفینیٹلی وہاں پہ میڈیسن کی ضرورت ہے. برین کیمسٹری سے مراد آپ کی دماغ میں جو کیمیکلز ہیں ان کا اتار چڑھاؤ. بالکل, تو اس کو ٹھیک کرنے کی پھر ضرورت ہے. اور برین کیمسٹری اگر تو ڈرگز کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے ڈرگز یعنی نشاور. بالکل بالکل, نشاور ادویات یا نشے کے جتنے بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس میں سے کچھ بھی اگر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اگر موڈ افیکٹ ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے پھر ایڈکشن کی بھی ٹریٹمنٹ ساتھ میں ضروری ہے, تبھی وہ برین کیمسٹری سیٹل ڈاؤن ہوگی. اگر کسی کے موڈ مزاج میں اس لیے بگاڑ ہے کہ اس کی کچھ اپنی سوچیں ہیں جو کہ اس کو خوش نہیں رہنے دے رہی یا اس کا موڈ خراب رکھتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو مایوسی ہو رہی ہے, زندگی گزارنے کو دل نہیں چاہ رہا, تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور کاؤنسلنگ کا مقصد ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو سوچنے سمجھنے کے نئے طریقے سکھانا اور اپنی تھاٹس کو چیلنج کرنا, ان کو ریپلیس کرنا, ریشنل اور پازیٹیو سوچوں کے ساتھ, منطق کے ساتھ اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے پیشنٹس کو. تو فیکٹر اگر یہ ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ اگر تو لائف سٹائل میں کچھ معاملات خراب ہیں اور جس کی وجہ سے موڈ افیکٹ ہو رہا ہے کہ اگر نیند پوری نہیں کی جا رہی کئی عرصے تک, ڈائٹ پراپر نہیں ہے, اچھی نہیں ہے, یا بہت ہی کوئی ڈائٹنگ کریش ڈائٹ ہو رہی ہے, یا غلط ٹائم پہ کھانا کھایا جا رہا ہے, یا اوور ایٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کھانے میں چیزیں بھی ایسی استعمال کی جا رہی ہیں جو کہ موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں, جیسے چینی ہے, میدا ہے, نمک کا استعمال بہت زیادہ کرنا, یا بہت زیادہ کیفین کا استعمال کرنا, چائے, کافی, چاکلیٹس وغیرہ, کولڈ ڈرنکس, اس طرح کا اگر استعمال کھانے میں کیا جا رہا ہے, سبزیاں, فروٹس, دالوں کی بہت کمی ہے ڈائٹ میں اگر, یا پھر اگر ایکسرسائز یا واک یا اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے, سن لائٹ ایکسپوجر نہیں ہے, آرٹیفیشیل لائٹ میں زیادہ تر وقت گزارا جا رہا ہے, یا اسکرینز کا بہت زیادہ یوز ہے, اگر اس طرح کے کچھ لائف سٹائل میں ایشوز ہیں جس کی وجہ سے موڈ کے اوپر اثر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر انوائرمنٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ پرابلم آ رہی ہے, جیسے ریلیشن شپس میں کوئی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور اس وجہ سے آ رہی ہے پرابلم, اور اگر
آس پاس کا جو ماحول ہے اس میں کچھ معاملات خراب ہیں تو وہاں پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. سو فیکٹرز کو پہچاننے سے فائدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم پھر مس ڈائگنوز نہیں کرتے مسئلے کو اور اس کی صحیح تشخیص کر کے اس کا پھر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. اور انفارچونیٹلی کیونکہ اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے تو اکثر مس ڈائگنوز ہوتے ہیں اس طرح کے مسئلے. اگر کسی کو ڈپریشن ہے, اگر کوئی بہت زیادہ غصیلا ہے تو کئی دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کی مرضی نہیں مانی جا رہی تو اس لیے ہے, مرضی مان لیتے, تبھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا. کئی دفعہ کوئی فرمائش ہوتی ہے کہ کہیں میری مرضی کی شادی کروا دی جائے تو شاید مسئلہ موڈ ٹھیک ہو جائے تو وہاں پہ یہ فیصلہ لیا جاتا ہے. کئی دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید میرا موڈ جو ہے وہ اس لیے خراب رہتا ہے کیونکہ میرے پہ بڑی روک ٹوک ہے, میرے والدین مجھ پہ روک ٹوک کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جب سمجھی جاتی ہیں تو پھر والدین آزادی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے اسی حال پہ چھوڑ دیں, جیسے یہ کہتا ہے ویسے کریں. سو مس ڈائگنوزز جب کیا جاتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے. کئی دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو نظر لگ گئی ہے, شاید اس لیے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اس کے موڈ میں غصہ, ڈپریشن, اداسی, ویسا نیرا, موڈی ہو گیا ہے. کئی دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اور ہے جو اس کو پوائزن کر رہا ہے, کوئی اور ہے جو اس کو خراب کر رہا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کو اس کی زندگی سے نکال دیا جائے. تو روٹ کاز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ موڈ کے اوپر اثر انداز ہونے والے بہت سے فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں صحیح سے ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو فیکٹر سے آپ کی مراد پھر اپنی اسٹریٹجی کو اس کے مطابق کرنا ایسے ہے کہ موڈ بہتری کی طرف چلا جائے. لیکن ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے جو عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے, اور وہ اتفاقی بات ہے کہ نشے کی بیماری میں بھی ہوتی ہے. جیسے کیا موڈ کو حالات بدل کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جیسے نشے کی بیماری میں ایک بڑی پرانی سی بات مشہور ہے کہ اگر کوئی نشے کے مرض میں گرفتار ہے اور اس کی شادی کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. انفارچونیٹلی یہ ابھی بھی ہے, ابھی بھی اس کو ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے, ایک حل, مسئلے کا حل یہ بھی سمجھا جاتا ہے. یعنی اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کیا اسی طرح موڈ اور مزاج کی بنیادی مسئلے کو جانے سمجھے اور ذمہ داری لیے بغیر اگر ہم صرف اپنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ٹھیک کرتے رہیں, جیسے اگر کوئی بچہ ضدی ہے, اتھرا ہے, لاڈلا ہے اور اس کے موڈ کے سوئنگز بہت ہیں اور وہ گاہے بگاہے بڑی بڑی فرمائشیں کرتا رہتا ہے, اور کسی گاڑی کے نئے ماڈل کے آنے پر اب اس نے آؤٹ آف نتھنگ یہ جھگڑا گھر میں ڈال دیا اور گھر کا سکون روزانہ اس بہانے کبھی اس بہانے خراب ہوتا ہے, آوازیں بلند ہوتی ہیں. تو کیا اگر اسے گاڑی لے کے دے دی جائے تو پھر کیا اس کے موڈ کی خرابی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر تو جیسے بات کی کہ اگر تو معاملہ برین کیمسٹری, کیونکہ موڈ ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں کسی کی بھی وجہ سے ہوں, انوالوڈ اس میں برین کیمیکلز ہی ہوتے ہیں اور اس سے پیچھے جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. سو یہ جو باہر سے اگر ہم کوئی ڈیکوریٹ کر کے چیزیں اس کو زندگی میں اگر دے دیں گے اور مسئلہ اگر اندر ہے تو حل نہیں نکلے گا. جیسے اگر جسم میں گولی اگر ہو تو جب تک اس گولی کو آپ نہیں نکالیں گے, باہر سے مرہم پٹی جتنی مرضی کر لیں گے تو درد اس کو رہے گی اور مسئلہ بھی وہیں کا وہیں رہے گا. اسی طرح سے یہ جو موڈی, بہت زیادہ موڈ سوئنگز, جیسے بچے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے موڈی ہیں, اس کی بات مانی جائے تو ٹھیک رہتا ہے, نہیں مانی جائے تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حل یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اس طرح کی جو خود سے ہی جو سیلف مینجمنٹ گھر میں کی جاتی ہے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہاں عارضی طور پر مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے, دب جاتا ہے اور وہ کسی اور شکل میں پھر اگلی دفعہ بھی سامنے آتا ہے. لیکن اس طرح کی فرمائشیں پوری کر کے کبھی بھی موڈ کے پرابلمس ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے لیے کچھ سکلز ہیں, لائف سکلز ہیں جو سکھانے کی ضرورت ہے خود اس شخص کو جس سے اس کا موڈ سنبھالا نہیں جاتا. کیونکہ آس پاس کے لوگ ہر وقت اس کو اگر اس کی مرضی کا ماحول دیتے رہیں گے تو ایسا پاسبل بھی نہیں ہے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اور جب بھی پھر کبھی اس کی مرضی کا ماحول اس کو نہیں ملے گا تو یا تو وہ ڈپریشن ہوگی یا غصہ آئے گا یا وہ کوئٹ کر دے گا, جیسے یوزلی ہوتا ہے موڈ ڈس آرڈرز کے پیشنٹس کے ساتھ کہ وہ جب بھی کسی نوکری پہ جاتے ہیں, ان کی مرضی کے اگر وہاں پہ ماحول نہیں ہوتا یا ان کی مرضی کے مطابق اگر وہاں پہ کام نہیں ہوتا
تو یا ان سے لیا جاتا. تو سم ٹائمز وہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, کوئٹ کر دیتے ہیں, بہت سے ریلیشن شپس ختم کر دیتے ہیں وہ اسی لیے کہ مرضی کے مطابق نہیں معاملات چل رہے تھے, اور کوئٹ کرنے کی عادت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹس میں. اور مینجمنٹ جب تک نہیں سکھائی جائے گی تو تب تک ہم کوئٹ ہی کرتے رہیں گے موڈ کے پرابلمس کے ساتھ کی وجہ سے. سو اصل مسئلے کا حل جو ہے وہ مینجمنٹ سکھانا ہے. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پر اس مسئلے کو ہم حل کر کے کسی اور نئے مسئلے کو دعوت دیں. اور یہ جو مرضی کی شادی کروانا, مرضی کے کوئی نیا ماڈل گاڑی کا لے دینا یا موبائل لے دینا, یہ سب عارضی ٹوٹکے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں, لیکن یہ کوئی اوتھینٹک طریقہ نہیں ہے موڈ کو مینیج کرنے کا. اور سائنٹیفکلی بھی ایسا کوئی پروو نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ, کہ جو موڈ ڈس آرڈر کا پیشنٹ کہتا ہے آپ اس کی بات مان لیں تو وہ ٹھیک رہے گا. سائنٹیفکلی ایسا کوئی پروو نہیں ہے. کچھ نئے ویورز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوگا پروگرام میں, کچھ تو پرانے ہمارے ریگولر ویورز ہیں. مجھے مختصراً بتا دیجئے, گو کہ وقت محدود ہے ہمارے پاس اور ہمیں آلریڈی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ موڈ اور مزاج جب بگاڑ کی طرف جاتا ہے اور خرابی ہوتی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے اور مسئلے کو سولو کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایویڈنس بیس سائنٹیفک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پروگرام موجود ہے جو کوئی ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر بتلا سکتا ہے, اور اس میں کسی کو بھی اپنی کامن سینس سے یا اپنے ذہن سے تیر تکے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. جب آلریڈی کام ہو چکا ہے ان چیزوں پہ اور سائنٹیفکلی بہت سے طریقے بتائے جا چکے ہیں تو پھر اپنی کامن سینس کو یوز کرنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے. یعنی ویل کو دوبارہ انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی بن چکا ہے. سو یہ جو نیا پلان خود سے کچھ ڈیزائن کرنا, کئی دفعہ پیشنٹس خود سے بھی کچھ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے خیال سے میرا موڈ ان چیزوں سے ٹھیک ہوتا ہے, اور کئی دفعہ فیملی بھی کچھ خود سے ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے اس طرح کے پلان کہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا جائے. لیکن جب آلریڈی آج کل کے دور میں خاص طور پر جب کہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ جاننا کہ موڈ مزاج کے معاملات کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, وہ کیسا لائف سٹائل ہے جو اگر عام لوگ بھی فالو کریں گے تو ان کو کبھی موڈ کے مسائل کا اس طرح سے سامنا نہیں ہوگا. اور اگر کسی کو موڈ کے مسائل کا سامنا ہے اور اگر وہ اس لائف سٹائل کو فالو کریں گے تو ان کے موڈ کے مسائل مینجڈ ہو جائیں گے. تو جب آلریڈی یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم بڑے آرام سے ہمارا ایکسیس ہے ان چیزوں کے طرف, تو پھر ہمیں کامن سینس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا دماغ پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی کچھ چیز انوینٹ کریں, کچھ ڈسکور کریں, جبکہ آلریڈی اب اتنے اچھے سائنٹیفک طریقے ہیں موڈ کو مینیج کرنے کے اور کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک مت ہے کہ اب بس کوئی موڈی ہے تو بس وہ موڈی ہی رہے گا اور باقی لوگوں کو اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. اور موڈی شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میرے موڈ سوئنگز ہیں تو میں بس تھوڑا ایسا ہوں تو میرے ساتھ تھوڑا آپ ٹالریٹ کریں. تو ہم ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. اور کوئی اگر اسٹوڈنٹ بن جائے اپنی موڈ مینجمنٹ کا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ پوری زندگی آپ اس کے اوپر, آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں. مس آمنہ, تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن. ہم نیکسٹ پروگرام میں انہی بات چیت کو آگے لے کے چلیں گے, لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور ہمیں اپنے ناظرین سے اجازت بھی لینی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے.